آزاد کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی، آل اوور دا ورلڈ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا چیلنج کرونا سے پہلے 5 اگست کا آیا ہے، آئی تھنک کہ ہمیں نا بہت اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں یا جو وہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ امپاور ہو سکتے ہیں یا اپنی وائس کو، کیونکہ یہ ہے تو بیس کیمپ ہی، اور اب تو جو زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے یہ سوچ عوام کے اندر کہ وہاں کے لوگ اتنے سالوں سے، اور خاص طور پہ جب سے ہمارے حریت کے رہنما جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جب سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا گیلانی صاحب کو بھی جس طرح ان کی شہادت ہوئی ڈیورنگ انکارسریشن، اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی جو ہے جستے خاکی جو تھی ان کی بے حرمتی کی گئی، اور آج تک وہاں کوئی جا نہیں سکا فیملی کی طرف سے فاتحہ. اسی طرح پھر اشرف صحرائی صاحب ایک حریت رہنما تھے، ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی، پھر ان کو زہر دے دیا گیا جیل کے اندر. پھر اس کے بعد آسیہ اندرابی صاحبہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی اس وقت تہاڑ جیل کے اندر ہیں، فہمیدہ صوفی صاحبہ سخت علیل ہیں، اینڈ دین شبیر شاہ صاحب وہ بھی بند ہیں. پھر یاسین صاحب کا تو آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ ان کا تو پھانسی والا کیس چل رہا ہے، جو سب سے خوفناک جو ہیئرنگز چل رہی ہیں، اور اگلی 20 جنوری کو ہیئرنگ ہے جس میں وہ تہاڑ کے ڈیتھ سیل کے ساتھ ہی وہ ان کا کورٹ سجانے کی کوشش کریں، جس طرح مقبول بٹ شہید کو اور افضل گرو کو وہیں پہ انہی بیرکس کے اندر پھانسی دی گئی تھی. تو جب ایسی انوائرمنٹ ہو، خاص طور پہ ایسی اتنے ڈیکیڈز کے اندر ہم نے نہیں دیکھا، ہمیشہ ایک چھتری ہوتی تھی حریت کے رہنماؤں کی، چاہے وہ کوئی اریسٹ ہوتے تھے نہیں، کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا تھا. اس کے بعد میں نے یہ فیل کیا جوہر صاحب کہ یہ آرفنڈ ہو گئے ہم لوگ. جو کوئی بھی بات کر رہا ہے یا اپنے مطلب کوئی ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے اون پہ اسٹوڈنٹ باڈیز کام کر رہی ہیں، ڈفرینٹ ریپرزینٹیوز ہیں حریت کے، مگر وہ جو ایک جو کمی ہے، اتنی بڑا وہ ایک ڈیمیج ہوا ہے. جس طرح ابھی کل قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی برتھ ڈے تھی، اور بات جب ہوتی ہے کہ لیڈر کے ہی پیچھے جو ہے وہ عوام جو ہے منظم طریقے سے جو ہے وہ تحریک چلتی ہے. پیلسٹائن کے اندر بھی بہت سے لیڈرشپ جو ہے اس وقت وہ آن بورڈ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بے شک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، جینوسائڈ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ. انٹرنیشنل آبزرورز مطلب اوور دا ڈیکیڈز بہت جا سکتے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی، بٹ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ ان کی آواز پھر بھی دنیا تک پہنچ جاتی ہے. مگر ہماری جو پیسفل حریت کی جو سیاسی تحریک ہے، اس کا ویکیوم ہم فل تو کر نہیں سکتے، مگر جو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو وہاں پہ جو کچھ دھڑا دھڑ جو وہاں پہ پاپولیشن جو ہے چینج کیا جا رہا ہے، ڈیموگرافکس کو، وہاں پہ لاکھوں انڈینز کو سیٹل کر کے، پھر ابھی انہوں نے اکتوبر نومبر کے اندر جو فاسیکل الیکشنز وہاں پہ کرائے ہیں، وہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کہ اس کے اندر گوسٹ ووٹرز اتنے زیادہ تھے کہ آلموسٹ بٹوین 4 to 5 ملین اپروکسیمیٹ. چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک ورکشاپ سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم حریت کی پرامن تحریک کے دائیں ہیں. مشال ملک کہتی ہیں کہ مقبوضہ وادی میں معصوم کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جینوسائڈ کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے. مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو روزگار کے مسائل کا سامنا بھی ہے. مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کو قید و بند کی صعوبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بھارتی جیلوں میں کشمیری قیادت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. وہ جو روایتی باتیں ہیں یا جو روایتی طریقے تھے پہلے کرنے کے، کیونکہ اس وقت تو لیڈرشپ تھی آپ کی جو کہ ساری کی ساری تحریک کو چلا رہی تھی. اب یہ جوانوں کو لایا جائے، ینگسٹرز کو آگے لایا جائے، اور خالی برادری کے سسٹم پہ میں نہیں سمجھتی کہ اب جب آپ نے اپنی بھی پروٹیسٹ وہاں پہ کی ہیں، اس میں بھی ایک چیز پازیٹیو دیکھنی چاہیے. ڈیموکریٹک آپ کی وائسز ہیں، اور آپ پیسفلی آپ لوگ اپنی اکنامک رائٹس کے لیے نکلے ہیں. تو اسی طرح میں چاہوں گی کہ ینگ لڑکے لڑکیاں انہی میں سے اسٹریٹ پالیٹکس میں سے اپنے لوکل ایشوز سے نکل کے وہ اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر بھی آئیں جو اپنی تحریک کے ایشوز ہیں. اور آپ سب میں وہ پوٹینشیل ہے، اور اس ویکیوم کو جو ہے فل نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ وہ تو لیجنڈری ہیں ہماری لیڈرشپ. مگر یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ نہیں ان کا سر شرم سے جھکانا کہ وہ جیلوں میں بند تھے
اور 5 اگست کو جس طریقے سے نسل کشی کا ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا گیا، تو آزاد کشمیر سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر کو دیکھتے ہیں، کشمیری جو ہیں، پھر پاکستان کو وہ دیکھتے ہیں. بیس کیمپ ہے اور لائن آف کنٹرول پہ بھی آپ حالات دیکھ لیں آئے دن جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. اور پھر ان کا ایک پورا ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ایک پورا نیٹ ورک ہے RSS کا، جو پوری دنیا میں ہمارے کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ سکھوں کو کیا جا رہا ہے. آسٹریلیا، یورپ کے اندر، UK کے اندر آپ دیکھ لیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.